السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بیچاری تنزیلہ کی زندگی ایک طویل مستقل جدوجہد کا دوسرا نام تھی۔ وہ لڑکی جس نے بہت کم عمری میں اپنی والدہ کو کھو دیا اور پھر والد نے دوسری شادی کر لی تو اس بیچاری کے حصے میں محض محرومیاں آئی تھیں۔ سوتیلی ماں نے کبھی محبت نہ دی اور باپ نے گھر کے خرچے، اپنے نئے بچوں اور دوسری بیوی کی ضروریات میں اپنی پہلی بیٹی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی مگر بجائے کتابوں اور بستے کے اس کے ہاتھوں میں برتن جھاڑو تھما دیے گئے۔ ماں کی کڑوی کسیلی باتیں اس کا مقدر بنی۔ اور پھر ایک دن جب باپ بھی دنیا سے چلا گیا، وہی دن تھا جب تنزیلہ کی زندگی کا نیا زخم کھلا، جب اسے کہا گیا کہ وہ اب اپنے بڑے بہنوئی جاوید کے گھر جائے کیونکہ اس کی بڑی بہن سبیحہ ہی اب اس کا سہارا ہے۔ جاوید بھائی سخت مزاج، اصول پسند آدمی تھے جنہیں پرایا بوجھ پالنے کا ہمیشہ چبھتا تھا۔ اگرچہ سبیحہ نے کبھی اسے بہن سے کم نہیں سمجھا تھا مگر اپنے میاں کے سامنے وہ بھی بے بس تھی۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں جو کہ کراچی کے درمیانے طبقے کے علاقے میں تھا، تنزیلہ کے لیے نہ الگ کمرہ تھا نہ آزادی۔ اسے صحن میں بنے چھوٹے اسٹور روما کوٹھڑے میں جگہ ملی جہاں پرانا پلنگ، لوہے کی زنگالود الماری اور چوں چوں کرتا پنکھا تھا جو اکثر ہانپتے ہوئے بند ہو جاتا۔ وہ صبح سب کے لیے ناشتہ بناتی، پھر گھر کے کپڑے دھوتی، صفائیاں کرتی۔ جاوید بھائی کی بیٹی عنایہ کو اسکول کے لیے تیار کرنا، سب کچھ اس کے ذمے تھا۔ دن میں سبیحہ کبھی اسے پاس بٹھا کر حال دل سناتی اور کہتی، تنزیلہ کبھی تمہارے بھی اچھے دن آئیں گے میری بہن۔ وہ چپ رہتی تھی۔ اس کے دل میں خاموشی تھی جو برسوں کی تنہائیاں سہ کر اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ تنزیلہ 22ویں میں لگ چکی تھی اور اس کی شادی کا نام سن کر جاوید بھائی کی تیوریاں چڑھ جاتی۔ وہ کہتا، تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنی بیوی، بچے اور تم سب کی ذمہ داریاں کسی اور کے سر پر ڈال دوں یا جہیز میں اپنا پورا گھر دے دوں؟ تنزیلہ یہ سن کر کچھ نہ بولتی، خاموش دعائیں مانگتی۔ انہی دنوں میں جب محرم کا مہینہ آیا، اس نے ایک دن سنا محلے کی مسجد میں مولوی صاحب کہہ رہے تھے، مغرب کے بعد کی تلاوت دلوں پر بہت اثر ڈالتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ لمحہ تنزیلہ کی زندگی کا رخ موڑ گیا تھا۔ اس رات وہ روزہ رکھ چکی تھی۔ مغرب کے بعد سب کو کھانا دے کر جب کوٹھڑی میں لوٹی، دل نے بے ساختہ کہا، اب تو کچھ ایسا کر کہ رب خود تجھے محسوس ہو۔ اس نے اپنے معمولی مگر صاف ستھرے کپڑے بدلے، کنگھی کی، دوپٹے کو سنوارا اور وضو کر کے جائے نماز کو بچھایا۔ کوٹھڑی میں اگرچہ اندھیرا تھا مگر دل میں روشنی جاگ رہی تھی۔ اس نے قرآن کھولا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کے دوران آواز دھیمی مگر پرسکون تھی۔ وہ زبان سے نہیں صرف دل سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ جیسے اس نے تلاوت ختم کی، آنکھیں بند کی تو اچانک لگا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے، مگر نظر گھما کر دیکھی تو کوئی نہ تھا۔ تب اس کے نتنوں سے عجیب خوشبو ٹکرائی، اتنی نفیس، نایاب، جیسے کسی مہنگے عطر کی ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر دیکھا مگر صحن میں ویرانی تھی۔ وہ چونکی۔ کچھ دیر بعد سبیحہ اندر آئی اور بولی، تنزیلہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی نیا عطر لگایا ہے کیا؟ نہیں آپا، کچھ نہیں لگایا۔ اگلے دن ختیجہ جو صحن کے ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی، اپنی بیٹی ماہین کے ساتھ پانی بھرنے آئی تو سرگوشی میں بولی، رات تمہارے کمرے سے ہلکی سفید روشنی آ رہی تھی، مجھے لگا کوئی بلب ہوگا مگر تمہارے کمرے میں تو روشنی کا انتظام ہے ہی نہیں۔ نہیں ہے نا؟ ماہین نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ تنزیلہ کچھ کہنے والی تھی کہ ختیجہ طنز سے بولی، رات کو بھی بند سنور کر قرآن، اب یہ بھی کوئی نیا ڈھونگ ہے۔ تنزیلہ نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے کوٹھڑی کے کونے میں بیٹھ کر دل سے کہا، اگر یہ خوشبو رب نے بھیجی ہے تو یہ صرف اس کی محبت ہے، نہ کسی کا دکھاوا ہے نہ کچھ اور۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزرے۔ جاوید بھائی کی غصیلی نظریں، ختیجہ کی باتیں، عنایہ کی ضدیں، مگر راتیں بدلنے لگی تھیں۔ مغرب کے بعد وہ خود کو تیار کرتی، صاف کپڑے پہنتی، وضو کرتی، خوشبو لگاتی اور قرآن پڑھتی، اور پھر ایک ایسا سکون جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا تھا، اب ملنے لگا تھا۔ ہر بار کچھ عجیب، کچھ غیر مرئی مگر خاص محسوس کرتی، جیسے کوئی سن رہا ہو، کوئی جواب دے رہا ہو۔
مگر انداز خاموش ہو، یوں لگتا جیسے اس کا وہ کمرہ نما کوٹھری اب کسی اور دنیا سے جڑ گیا ہے۔ ابھی یہ سب سمجھنے کے مراحل میں تنزیلہ داخل تھی، اور یہی پہلا موڑ اس کے سفر کا آغاز تھا، جس نے اسے تنہا انسانوں کی بستی سے جنات کی پوشیدہ دنیا تک پہنچانا تھا۔ قرآن کی تلاوت کے نور سے اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی، وہ بستر سے اٹھی تو اسے لگا بستر کے کونے میں کچھ چبھ رہا ہے۔ کمبل ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں نیلے رنگ کا باریک نگینہ جڑا ہوا تھا۔ وہ چونک گئی، یہ کہاں سے آئی؟ وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ اس نے کوٹھری کے دروازے کو تالا لگا کر سوچنے کا سوچا تھا۔ وہ کوئی مہمان بھی یہاں نہیں آیا تھا، گھر میں کسی کے پاس ایسی انگوٹھی موجود بھی نہ تھی، نہ گھر والوں کی خریدنے کی حیثیت تھی۔ کافی دیر وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے الماری میں رکھ دی۔ دن کا آغاز ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوتا۔ صبیحہ چائے بنا رہی تھی، جاوید بھائی اخبار پڑھتے ہوئے ٹوٹی کرسی پر بیٹھے مسلسل گرمی کو کوس رہے تھے۔ عنایہ نخرے کرتے ہوئے اسکول کی تیاری میں تھی۔ حسب معمول تنزیلہ نے سب کو ناشتہ دیا، مگر دل میں وہ چاندی کی انگوٹھی بار بار چمک رہی تھی۔ جب جاوید بھائی اور عنایہ نکل گئے، اس نے انگوٹھی بہن کو دکھائی۔ صبیحہ نے پلکیں جھپکا کر کہا، ارے یہ تو خوابوں والی چیز لگتی ہے، ہوش سے کام لو۔ آج کل لوگ ایسی چیزوں کو لے کر نہ جانے کیا کیا کہانیاں سناتے ہیں۔ کہاں سے آئی یہ؟ تنزیلہ نے دھیرے سے وہی خوشبو کا واقعہ سنایا جو کل رات تلاوت کے بعد اس نے محسوس کی تھی، اور اس نے ختیجہ والی بات بھی بتائی کہ اس نے روشنی دیکھی تھی۔ بہن نے سنجیدہ ہو کر ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، عجیب وقت ہے یہ۔ دن ویسے بھی روحانی طور پر بڑے خاص ہوتے ہیں۔ اگر یہ تلاوت کا اثر ہے نا تو احتیاط کرو، نہ کسی کو دکھاؤ نہ بات پھیلاؤ۔ تنزیلہ نے سر ہلا دیا۔ خوف اور حیرت اس کے دل میں آ چکا تھا۔ اسی دوپہر صبیحہ اسے مسجد کے قریبی امام صاحب کے پاس لے گئی، جو ایک ضعیف اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ مولوی صاحب نے خاموشی سے سب کچھ سنا، پھر آہستہ سے بولے، بیٹی، قرآن ایک روشنی ہے، اس کی تلاوت دلوں کو سکون دیتی ہے، اور کبھی کائنات کی اندیکھی مخلوقات کو بھی کھینچ لاتی ہے۔ اگر یہ واقعی قرآن کی برکت ہے تو اسے اللہ کی امانت سمجھو، اور خبردار اس روشنی کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال مت کرنا۔ اس دن کے بعد تنزیلہ کے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور بیداری بھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ محض اتفاق نہیں، کچھ تو ہے جو اسے محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر اس دن جب مغرب کی اذان ہوئی، اس نے پہلے سے زیادہ اہتمام سے وضو بنایا، سفید جوڑا پہنا، اگربتی جلائی اور سورہ یاسین کھولی، تلاوت شروع کی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ دھیمی اور سوز بھری تھی۔ باہر بارش کی رم جھم جاری تھی۔ کمرے میں اس کی آواز، خوشبو اور بارش کا ہلکا شور ایک عجیب روحانی ماحول پیدا کر رہے تھے۔ اگلے دن صبح جب وہ بستر سے اٹھی تو الماری کے دراز میں چھوٹا سا نیلا ریشمی تھیلا رکھا ہوا ملا، جس میں چھوٹی سی مشک کی شیشی تھی۔ وہی خوشبو، وہی نرمی جو کل تلاوت کے وقت اسے محسوس ہوئی تھی، اس شیشی میں سے آ رہی تھی۔ اس بار نہ وہ ڈری نہ گھبرائی، بلکہ شیشی کو چوم کر رکھ دیا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھے اس قابل بنا دے۔ اور اس کے بعد یہ معمول بنتا گیا۔ مغرب کے بعد وہ کبھی سورہ رحمان، کبھی سورہ یاسین اور کبھی کوئی اور سورت کی تلاوت کرتی، اور اگلی صبح جاگ کر بدلے میں کوئی چھوٹا سا تحفہ پاتی، کبھی کسی زاویے میں رکھی قیمتی لکڑی کی تسبیح، کبھی چمکدار کنگن، اور ایک دن تکیے کے نیچے سے طلائی کڑا نکلا۔ وہ ان چیزوں کو چھپاتی، کبھی بہن کو دکھاتی، مگر کسی اور کو نہ بتاتی، نہ خود ان پر فخر کرتی۔ محرم تھا، گلیوں میں علم تازی اور نوحوں کی آوازیں گونجتی تھی، ہر طرف سیاہ جھنڈیاں، عزاداری کا ماحول تھا۔ جاوید بھائی اکثر دیر سے لوٹتے کیونکہ وہ ایک انجمن کے رضاکار تھے۔ ایک دن کھانے کے دوران بولے، محلے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی گھر سے راتوں کو روشنی نکلتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ صبیحہ نے فوراً بات کا رخ موڑ دیا، محرم کے دن ہے، لوگ تو کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تنزیلہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ یہ بات اب صرف تلاوت اور تحفوں تک نہ رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ تبدیلی محسوس کرنے لگے تھے۔ بھتیجہ کی بیٹی ماہین اکثر تنزیلہ کے پاس آ کر بیٹھتی اور کہتی، آپ کے کمرے میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے،
यहाँ दिल کو سکون ملتا ہے۔ تنزیلہ جان گئی تھی کہ یہ سب قرآن کے وسیلے سے تھا، اور وہ اس تلاوت کو صرف عبادت نہیں، ذمہ داری ماننے لگی تھی۔ اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب چاہے جو بھی ہو، مغرب کے بعد کی تلاوت کرنا میں نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ اب وہ جان گئی تھی کہ کچھ دروازے صرف اذان کے بعد کھلتے ہیں، اور وہ دروازے دنیا کی نہیں، روح کی دنیا کے ہوتے ہیں۔ ختیجہ اپنے مخصوص انداز میں آنگن میں آئی، پانی کے برتن میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا، بی بی بڑی قسمت والی ہو گئی ہو تم، روز کچھ نہ کچھ چمکتا ہوا نکل آتا ہے تمہارے کمرے سے۔ تنزیلہ نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے بس اتنا کہا، اللہ کا شکر ہے میں تو صرف تلاوت کرتی ہوں۔ ختیجہ ہنسی، وہ طنزیہ ہنسی جو عورتوں کے دلوں میں شک کی آگ بھڑکاتی ہے۔ تلاوت سے اگر چاندی نکلنے لگی تو محلے کی ہر عورت حافظہ بن جائے گی۔ اس دن کے بعد جیسے ہر آنکھ اس کے ہاتھوں میں جھانکنے لگی تھی، وہی سادہ لڑکی جو ہمیشہ میلی قمیض، پرانے دوپٹے میں ملبوس دکھائی دیتی، اب صاف ستھرے کپڑوں میں رہتی تھی، ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی، کبھی 2 کبھی 3۔ محلے کی بوڑھی عورتیں جو چارپائیوں پر بیٹھ کر گلی کا جائزہ لینے کی عادی تھیں، اب انہیں نیا چسکا مل گیا تھا، یا تو یہ لڑکی چور ہے یا کسی بزرگ کی قبر سے کچھ نکال لائی ہے۔ ایک دن ختیجہ نے یہ بات اپنے شوہر ریاض سے کی، جو محلے کے سابق یونین کونسل کا ناکام الیکشن لڑ چکا تھا، ہر مسئلے میں تحقیقات کا شوق رکھتا تھا۔ ریاض نے بات کو کچھ دن میں بڑھا کر یہ افواہ بنا دی کہ تنزیلہ کے پاس خزانہ ہے جو شاید اسے پرانے مکان سے دفن ملا ہو، یا پھر کسی کے جنات اس نے قابو میں کر لیے ہیں۔ ریاض نے خفیہ طور پر محلے کے ایک شخص رشید عرف عامل بابا سے رابطہ کیا، جو عامل کا حلیہ لے کر اکثر عجیب عملیات کی باتیں کرتا تھا۔ رشید نے چٹکی بجا کر کہا کہ اگر روزانہ کچھ قیمتی شے نکلتی ہے تو یقیناً ہو نہ ہو معاملہ جناتی ہے، یا دفینہ ہے جو رات کو ظاہر ہوتا ہے۔ ختیجہ نے مزید کچھ شواہد جمع کیے، جیسے تنزیلہ کی کوٹھری سے آتی خوشبو، اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں، اور عنایا کی زبان سے سنی باتیں۔ صبیحہ جو اندر ہی اندر یہ محسوس کر رہی تھی، اس نے بہن کو سمجھایا کہ اب تمہیں محتاط ہونا ہوگا، ہر چیز لوگوں کو دکھانے والی نہیں ہوتی، یہ دنیا روشنیوں سے نہیں پرچھائیوں سے ڈرتی ہے۔ مگر اب بات صرف ڈر کی تو رہی نہ تھی، الزام تک بات آ گئی تھی۔ ایک سا پہر جب تنزیلہ گھر پر اکیلی تھی اور اس کی بہن صبیحہ بیٹی کو لے کر بازار گئی تھی، گلی میں شور مچا، 2 پولیس والے وین سے اترے اور سیدھا جاوید بھائی کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ ہمیں شکایت ملی ہے یہاں کسی لڑکی کے پاس چوری کا مال ہے، قیمتی زیورات، سونا چاندی جو کہیں سے چرایا گیا ہے یا غیر قانونی طریقے سے ہاتھ لگا ہے۔ ختیجہ اور ریاض پہلے ہی آس پاس کھڑے تھے، جیسے یہ سب کچھ طے شدہ تھا۔ ریاض نے سنجیدگی سے کہا، صاحب ہم تو محلے دار ہیں، ہمیں تو فکر ہے کہ ہمارے بچے کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائیں، کسی اثر میں نہ آ جائیں۔ عورت ہے، دن میں کچھ نہیں رات کو بن سنور کر بیٹھتی ہے۔ اب بھلا بتائیں، اتنی انگوٹھیاں، تسبیحات، عطر، یہ سب اچانک کہاں سے آ گیا؟ پولیس والے نے سخت لہجے میں تنزیلہ سے پوچھا، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ تنزیلہ کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا، وہ سیدھی کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تو صرف تلاوت کرتی ہوں صاحب، مغرب کے بعد اللہ کی کلام پڑھتی ہوں، جو کچھ آتا ہے یقین کریں میرے اختیار سے باہر ہے، نہ میں جادوگرنی ہوں نہ چور، بس ایک نیک نیت لڑکی ہوں، کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ پولیس والے کچھ دیر حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے، پھر کمرے کی تلاشی وہ لینا چاہتے تھے، کوٹھری کی الماری، پلنگ کے نیچے، حتیٰ کہ تکیوں کے غلاف بھی دیکھ لیے، سب کچھ سادہ، صاف اور عام گھریلو عورت کی ملکیت جیسا تھا۔ انگوٹھیاں، تسبیحات، عطر، سب وہاں تھے، مگر ان کی کوئی مارکیٹ ویلیو ایسی نہ تھی کہ وہ چوری شدہ مال لگتا۔ انگوٹھیاں بھی پرانی چاندی کی سی، نہ خاص نہ قیمتی۔ مگر ختیجہ نے پولیس سے کہا، یہ دھوکہ ہے صاحب، اصل چیز تو آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ پولیس افسر نے کہا، اگر کچھ چوری نہیں ہوا اور تمہارے بیان میں تضاد نہیں تو ہم صرف رپورٹ درج کر کے جا رہے ہیں، یاد رکھو اگر کل آپ کو کوئی اور شکایت ملی تو سختی کریں گے۔ تنزیلہ نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے، میرا رب گواہ ہے میں نے کسی کا کچھ نہیں لیا۔ اس دن کے بعد محلے میں مزید باتیں بڑھنے لگی تھیں۔
کچھ لوگ اس واقعے کے بعد تنزیلہ سے خوف کھانے لگے، جیسے وہ کوئی عاملہ یا جنات والی عورت ہو۔ بچے اس کی کوٹھری کے پاس سے گزرتے ہوئے کلمہ پڑھتے، حفاظتی دعائیں پڑھتے تھے، اور کچھ تو راستہ بدل لیتے تھے۔ کچھ لوگ، خاص طور پر جوان لڑکیاں، تنزیلہ کے پاس آ کر بیٹھنے لگی، اس سے قرآن سیکھنے کی باتیں کرتی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی جو عنایا کی ہم عمر تھی بولی، خالہ کیا واقعی اللہ تمہیں تحفے دیتا ہے؟ اگر میں بھی قرآن پڑھوں تو مجھے بھی دے گا؟ تنزیلہ نے اس دن پہلی بار ہنستے ہوئے کہا، بیٹی، قرآن پڑھنے کا تحفہ دنیا کی چیزیں نہیں، دلی سکون ہے، اور جو یہ تحفے دیتا ہے وہ جانتا ہے کون مستحق ہے کون نہیں۔ محلے والوں کی نظروں میں کہیں نفرت، کہیں حیرت اور کہیں حسد تھا۔ تنزیلہ خاموشی سے تلاوت جاری رکھے ہوئے تھی، جیسے اسے یقین ہو چلا ہو کہ یہ الزامات اور افواہیں تو محض ایک امتحان ہیں، اور وہ ہر حرف کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس رات جب پولیس واپس چلی گئی، سبیحہ نے دروازہ بند کر کے بہن کو گلے سے لگایا تو تنزیلہ پہلی بار ہچکیوں سے روئی۔ وہ کمزور تو ہرگز نہ تھی، بچپن سے لے کر آج تک اس نے جو کچھ سہا برداشت کیا، کسی اور کی زندگی میں یہ سب ہوتا نا تو یقیناً وہ اب تک ٹوٹ گیا ہوتا، مگر یہ الزام، لوگوں کی نظریں، ان سب نے اس کے وجود کو اس بار جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سبیحہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، جب تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اب تمہیں اپنے اندر ہمت لانی ہوگی۔ اس رات تنزیلہ کو نیند نہ آئی، اسے لگا بار بار کوئی آ کر پھر سے الزام لگا دے گا۔ بار بار وہ دروازے کی چوکھٹ کو دیکھتی، یا کوٹھری کی چھت سے کوئی سایہ اتر کر اس سے سوال کرے گا۔ اسی بے قراری میں صبح ہوئی۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے دل میں طے کیا کہ وہ مولوی صاحب سے پھر ملے گی، مگر اس بار صرف پوچھنے نہیں، جاننے کے لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے واقعی برکت ہے یا کوئی آزمائش ہے۔ عصر کے بعد سبیحہ کے ساتھ مسجد کے صحن میں بنائی گئی خواتین کی بیٹھک میں وہ پہنچے۔ مولوی صاحب مصلی پر براجمان تھے، چند خواتین ان کے ارد گرد تھیں۔ جب سب چلی گئیں تو یہ دونوں بہنیں جا بیٹھیں۔ تنزیلہ دیر تک خاموش رہی، آنکھوں میں الجھن تھی۔ مولوی صاحب نے نرمی سے پوچھا، بتاؤ بیٹی، کیا بات ہے؟ دل کے اندر کیا خوف ہے؟ تب اس نے سارا ماجرا سنا دیا، خوشبو، انگوٹھیاں، تحفے اور پولیس کا چھاپا۔ مولوی صاحب نے سب سنا، کچھ دیر بعد آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے لگے، پھر دھیرے سے بولے، اللہ کا کلام برکت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں بیٹی، مگر جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن سن کر ان پر اثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری تلاوت نے کسی نیک گروہ کو متاثر کیا ہو جو تمہیں عزت دے رہے ہیں، مگر یاد رکھنا، جنات سے فائدہ لیا جا سکتا ہے مگر غلامی نہیں کی جا سکتی۔ تم ان سے کچھ مانگنے نہ لگو، نہ ان پر انحصار کرو۔ یہ الفاظ تنزیلہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ مولوی صاحب نے اسے ایک کاغذ پر رات کے اذکار اور خاص دعا لکھ کر دی اور کہا، آج سے سورہ جن روز پڑھا کرو اور اللہ سے سچ مانگو، اگر یہ انعام ہے تو تمہیں سکون ملے گا بیٹی، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو سورہ جن خود سب ظاہر کر دے گی۔ تنزیلہ نے کاغذ تھام لیا، دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ جو اب تک سچائی پر قائم تھی، اب یہ سوال تھا کہ کیا واقعی کچھ غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ اس رات تنزیلہ نے پہلی بار تلاوت سے پہلے کمرے میں چراغ جلایا، جی کو مضبوط کیا، کڑا کیا اور تلاوت شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ اس کی دھڑکن کی رفتار بڑھنے لگی، جیسے کائنات کے کچھ پوشیدہ راز دروازے کھل رہے ہوں، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو، اور جیسے وہ خود بھی کسی اندھیرے دریا میں اتر رہی ہو۔ اور جب وہ ایک مخصوص آیت پر پہنچی، اس کا وجود کانپ گیا، وہ رکی، سانس بحال کی اور تلاوت مکمل کر کے سجدے میں گئی۔ آنسو بہہ نکلے، ہونٹوں سے صرف ایک فقرہ نکلا، اے رب، جو بھی ہے مجھے دکھا دے، جو چھپا ہے مجھے بچا لے۔ اگلی چند راتوں میں وہ روز سورہ جن پڑھتی رہی۔ تحفے آنا کم ہو گئے، مگر عجیب خواب آنے لگے تھے۔ کوئی سایہ دار وجود جو بس اتنا کہتا، ہم تم سے راضی ہیں، تم پاک ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر دوسروں سے ہوشیار رہو۔ ادھر محلے میں ختیجہ اور اس کا شوہر ریاض اب خاموش نہ تھے، اب وہ دونوں منحوس کھلم کھلا سازشوں میں مصروف تھے۔ وہ کہتے، ہمیں انصاف چاہیے، یہ لڑکی پورے محلے پر نحوست لائے گی۔ ختیجہ اپنے شوہر کو اکساتی، ثبوت اکٹھے کرو، ویڈیو بناؤ، یہ رات کے وقت کیا کرتی ہے ریکارڈ کرو۔
اس کی باتوں میں آ کر ریاض نے پرانا موبائل چھت کے سوراخ میں لگا کر ویڈیو بنانے کی کوشش کی، مگر اگلی صبح تک اس کا موبائل جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ یہ کہہ کر سب کو سناتا رہا کہ یہ جادو ہے، اس لڑکی نے میری نیت پر وار کیا۔ ختیجہ نے عورتوں کی مجلس میں بیٹھ کر کھلم کھلا کہنا شروع کیا کہ تم عورتیں اندھی ہو گئی ہو، اس کی انگوٹھیاں، تسبیحات، عطریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ کے نام پر یہ سب دھوکہ ہے، دیکھنا کل کلاں کو تمہاری بچیاں بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گی۔ کچھ عورتیں اس کی باتوں میں آ گئیں، کچھ خاموش ہو گئیں اور کچھ خفیہ طور پر تنزیلہ سے قرآن سیکھنے آنے لگیں۔ تنزیلہ بیچاری ہر دن نئی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف دل کا یقین تھا، دوسری طرف دنیا کا شک۔ جاوید بھائی کو ایک دن دفتر سے فون آیا کہ محلے میں ان کے گھر کے حوالے سے کوئی رپورٹ درج کی گئی ہے کہ یہاں غیر فطری سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے غصے میں آ کر تنزیلہ کو خوب برا بھلا کہا اور کہا مجھے بدنام نہ کرو، میرا روزگار، میری عزت سب خطرے میں ہے۔ تم کوئی معمولی لڑکی ہو جو روز خبر بنے۔ سبیحہ نے بچ بچاؤ کیا، مگر اب ماحول ہر روز گہرے بادلوں جیسا ہونے لگا۔ کشیدگیاں بڑھتی گئی، کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھی۔ اسی شام مولوی صاحب نے مسجد کے باہر تنزیلہ کو روک کر نرمی سے کہا، بیٹا اب خاموشی کافی نہیں، یا تو سچ بولو یا دنیا کو دکھاؤ کہ یہ قرآن کا فیض ہے، یا خود تم ان تحفوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، مگر یاد رکھو تمہارے آس پاس جو بھی نظریں ہیں وہ صرف تمہیں نہیں، تمہارے رب کے فیصلے کو بھی تولنے لگی ہیں۔ اور وہ رات تنزیلہ کے لیے فیصلہ کن بن گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب صرف تلاوت کرنے سے بات نہیں بنے گی، اب میری روحانی آزمائش کے ساتھ دنیاوی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ وہ جنگ جس میں دشمن نظر نہیں آتے، ان کی سازشیں آتی ہیں، مگر اس کے پاس اب ایک ہتھیار تھا، سورج ان کی طاقت تھی، مولوی صاحب کی وارننگ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ساتھ تھا۔ اس رات جب مولوی صاحب کی وارننگ ذہن میں گونجتی رہی، محلے والوں کی سازشیں بھی اس کے کانوں میں سرگوشیاں بن کر ٹھہر رہی تھیں۔ تنزیلہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رب سے خود جواب لے گی۔ دنیا کے سوالوں کا جواب نہ پولیس دے سکتی ہے، نہ محلے دار، اور نہ ہی ختیجہ جیسے حاسدین۔ یہ فیصلہ اب اس کے اور اللہ کے درمیان تھا۔ اس نے نہا دھو کر سفید سادہ کپڑے پہنے، بالوں کو ڈھانپا اور وہی کمرہ جو اب دنیا کے نزدیک جنات کا مسکن مانا جانے لگا تھا، اس میں جا کر پرانے مصلے کو بچھایا، کمرے کو صاف کیا، جھاڑو دیا، کونے میں اگربتیاں جلائی اور قرآن پاک کو تعظیم سے اپنے سامنے رکھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں عزم تھا، جیسے وہ خود کو کسی عجیب دروازے سے گزارنے جا رہی ہو۔ اس نے طاؤس تسمیہ پڑھ کر تلاوت کا آغاز کیا اور جو ہی سورج ان کی پہلی آیات اس کے لبوں سے ادا ہوئی، کمرے میں موجود فضا نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ وہی کمرہ جو ہمیشہ تنہائی، خاموشی اور سکون کا مقام رہا تھا، اب جیسے کسی نئی ہوا کے لمس سے بھر گیا تھا۔ پہلے ٹھنڈی لہر اس کے پاؤں سے ہوتی ہوئی اوپر چڑھی، پھر خوشبو جو پہلے کبھی بھی اس قدر گہری نہ تھی ہر سانس میں داخل ہونے لگی۔ درجہ حرارت یکدم یوں گر گیا جیسے وہ کسی برفیلے علاقے میں آ گئی ہے، اور لمحے بھر کو ساری آوازیں آنا رک گئی تھیں، گلی کی ہلچل، چڑیوں کی چہچہاہٹ، یہاں تک کہ پنکھا بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ پڑتی رہی، مگر آنکھیں اپنے آپ مصلے سے اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک دروازہ دھیمی آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ تبھی کمرے میں غیر انسانی آواز نے گونجتے ہوئے کہا، تو نے ہمیں کیوں پکارا؟ آواز میں نہ تو کوئی غصہ تھا، نہ کوئی اور اثر، مگر آواز کی شدت ایسی تھی جیسے دیواریں کانپ گئی ہوں، فرش دہل گیا ہو۔ ہاتھ سے قرآن کا ورق لرزتے ہوئے پلٹنے لگا۔ وہ ایک لمحے کو بے ہوش ہونے کے قریب تھی، مگر پھر اس کی زبان پر بغیر سوچے سمجھے نکل آیا، میں نے کسی کو نہیں بلایا، میں صرف اللہ کی کتاب پڑھ رہی ہوں، میں صرف اس کے کلام کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور قرآن گلے سے لگایا۔ اس کے بدن میں خوف کی ایک لہر ضرور دوڑی، مگر ساتھ ہی دل میں ہمت بھی جاگ گئی تھی، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا ہو، مت ڈرو، ہم تم پر ایمان لاتے ہیں، تم پاک ہو، مگر یاد رکھو ہر پکار کا جواب آتا ہے، تم نے دروازہ کھولا ہے۔ تبھی دروازہ دوبارہ ہلکی آواز سے کھل گیا تھا اور وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ وہ جان گئی کہ یہ محض ایک صورت نہیں، ایک دروازہ ہے جس کے کھلنے پر دنیا کے دیکھے اور اندیکھے دونوں چہرے سامنے آ سکتے ہیں۔ اسے اب اسی راستے پر چلنا تھا جہاں ہر قدم پر، ہر دعا، ہر سانس میں خوف خدا اور تلاوت میں طاقت تھی جو کسی جناتی خزانے سے زیادہ قیمتی تھی۔ رات کی وہ سرحدیں جہاں نیند اور جاگنے کی کیفیت دھند کی طرح ملی جلی ہوتی،
وہ کیفیت تنزیلہ کے لیے اب ایک ایسی راہ بن گئی تھی جہاں روشنی الفاظ میں پوشیدہ تھی۔ تلاوت کے بعد کمرے کا ماحول پہلے جیسا نہ رہا تھا، عجیب سا سناٹا وہاں تھا۔ جب بھی وہ مصلی پر بیٹھتی دل کی گہرائیوں سے یقین محسوس کرتی کہ کوئی ہے جو سنتا اور سمجھتا ہے۔ اس رات بھی جب اس نے پہلے سے زیادہ پاکیزہ دل اور مضبوط نیت سے محسوس کیا وہی خوشبو، وہی ماحول میں خنکی، تب اس کے کمرے کے دائیں جانب سے مدھم روشنی ابھری جیسے چراغ کی لو ہو۔ تنزیلہ اس بار کانپ رہی تھی، مگر اب وہ اپنے خوف سے مانوس ہو گئی تھی۔ اچانک جیسے کسی نے بہت ادب سے نرمی سے فاصلے پر رہ کر آواز دی، السلام علیکم تنزیلہ بنت عبد القدیر۔ آواز نہ تو مرد کی تھی نہ عورت کی تھی، عجیب سی تھی۔ وعلیکم السلام، تم کون ہو؟ میں ناصر بن زہیر ہوں، جناب کا خادم، ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جو تلاوت سننے والوں میں شامل ہے۔ ہم تجھ سے خوش ہیں، تیری تلاوت سے ہماری روح کو فرحت ملتی ہے، مگر کچھ ہمارے قبیلے سے نہیں بلکہ دوسری طرف سے ہیں جو اس روشنی کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تنزیلہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہ تو میں تمہاری طالب ہوں نہ محتاج، میری تلاوت تمہارے لیے ہرگز نہیں، وہ تو میرا اور رب کا معاملہ ہے، میں ہدیے کی طلبگار نہیں، مجھے بس یہ کلام عزیز ہے، اور بس اگر تمہاری نیت درست ہے تو سنو ورنہ چلے جاؤ۔ ناصر کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، یہی جواب ہمیں تم سے چاہیے تھا اور یہی وجہ ہے کہ ہم تم سے راضی ہیں، مگر سنو ختیجہ ریاض، ان کی نیت میں خرابی ہے، وہ تمہارے بارے میں کچھ کرنے والے ہیں۔ کیا تم لوگوں کے دلوں کے ارادے پڑھ سکتے ہو؟ ہم دل ہی نہیں نیتوں کی خوشبو بھی پہچان جاتے ہیں۔ ریاض تم پر الزام لگانے کا منصوبہ گھڑ رہا ہے، اور اس بار صرف پولیس نہیں کچھ اور بھی ہوگا۔ تمہاری حفاظت کے لیے کچھ ہے جو ہر رات تمہارے گرد پہرا دیتے ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں، مگر تمہیں خود بھی ہوشیار چوکنا رہنا ہوگا۔ اگلے روز اس نے مولوی صاحب کو یہ سب نہ بتایا، صرف اتنا کہا، میں سورج روز پڑھتی ہوں اور میرے دل میں اب کوئی ڈر نہیں۔ مولوی صاحب نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر کچھ دیر بعد اتنا کہا، اللہ جسے اپنا رازدار بنا لے اسے دنیا کی باتوں سے کیا ڈرنا، بس بیٹا ارادے مضبوط رکھنا اور ہر آیت کو دعا سمجھ کر پڑھنا۔ شام کو جب ختیجہ نے تنزیلہ کو چبوترے پر بیٹھے دیکھا تو اپنے شوہر سے کہا، یہ عورت ہمیں کھلم کھلا للکار رہی ہے، اب یا تو اسے چپ کروانا ہوگا یا کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اس کے شوہر ریاض نے خفیہ طور پر کچھ عاملوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح تنزیلہ کے کمرے میں کچھ چھپایا جائے یا اس پر کوئی گھناؤنا شرمناک الزام لگایا جائے تاکہ وہ خود محلے سے نکل جائے، مگر جو انہیں خبر نہ تھی وہ یہ تھی کہ تنزیلہ کی حفاظت صرف تالوں یا سبیحہ کی دعاؤں سے نہیں ہو رہی۔ اب تنزیلہ کے گرد کچھ ایسی آنکھیں تھیں جو نہ سوتی ہیں اور نہ ہی پلک جھپکتی ہیں، اور ان میں سے ایک آنکھ ناصر بن زہیر کی ہے، جو ہر رات پیڑ کے سائے میں بیٹھا آنکھیں بند کیے قرآن کے الفاظ کی مہک محسوس کرتا ہے۔ تنزیلہ کو زندگی کے اگلے موڑ کا احساس ہونے لگتا تھا، اللہ سے اور اس کی مخلوق سے کی حقیقت سے ایک ایسی قربت جو دنیا والوں کے لیے تو کہانی اور فسانہ تھی۔ اور پھر چند دنوں کی خاموشی اور اندرونی سکون کے بعد ایک ایسی رات آئی جو تنزیلہ کی روحانی دنیا میں ہلچل کا آغاز بن گئی۔ اس رات سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد اس نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، تلاوت کے لیے مصلی پر بیٹھی اور پوری یکسوئی کے ساتھ سورج ان کی تلاوت میں گم ہو گئی۔ کمرے کی فضا بدلی ضرور، مگر اب یہ تبدیلی اس کے لیے نئی نہ تھی۔ ہوا کی نرمی، خوشبو کی گہرائی اور دروازے کا خود بخود بند ہونا، یہ سب اس کے لیے مانوس عمل بن گیا تھا۔ قرآن پاک کو بند کر کے رکھنے والی تھی کہ اس کی نظر اس کے مصلی کے کنارے پر پڑی، وہاں چھوٹا مخملی تھیلا موجود تھا۔ تنزیلہ نے ہمت کرتے ہوئے کھولا، اس کے اندر انتہائی نفیس اور نایاب قسم کا سونے کا ہار تھا، جس میں نہ کوئی نام نہ کوئی نشانی، مگر عجیب روشنی تھی، جیسے اندر کوئی روشنی جلتی ہو جو آنکھوں میں چبھتی نہیں بلکہ دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تنزیلہ نے لاکٹ کو ہاتھ میں لیا، مگر ساتھ ہی اس کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فوری طور پر لاکٹ ایک کپڑے میں لپیٹ کر الماری کے اندر رکھ دیا، وضو کیا اور سجدے میں چلی گئی۔ اگلے دن صبح سبیحہ کی بیٹی 6 سالہ عنایا
اچانک تیز بخار میں تپنے لگی تھی۔ آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے کسی اندیکھی مخلوق سے خوف زدہ ہو۔ سبیحہ ہڑبڑا کر بہن کے کمرے میں آئی۔ تنزیلہ، دیکھ انایا کو کیا ہو رہا ہے، کہتی ہے کالا دھواں ہے۔ وہ فوراً بچی کے پاس بھاگ کر گئی، دم کیا اور بچی کے پاس بیٹھ گئی، مگر بخار تھا کہ کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ 2 دن تک ڈاکٹر، حکیم، دم درود سب آزمایا گیا، مگر اس کی حالت بدستور خراب ہوتی رہی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے۔ رپورٹس بظاہر نارمل تھیں، مگر بچی ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اسی رات بے چین تنزیلہ نے مولوی صاحب کو سارا قصہ سنایا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے اور پھر بولے، وہ لاکٹ انعام نہیں، شاید تمہاری آزمائش تھا۔ تنزیلہ نے لمحہ ضائع کیے بغیر لاکٹ کو الماری سے نکالا، چادر میں لپیٹا اور آدھی رات کو جب محلہ سو رہا تھا، بہن کے ساتھ جا کر صحن میں ایک کونے میں گڑھا کھودا اور لاکٹ مٹی کے حوالے کر دیا۔ جو چیز میرے رب کو ناراض کرے وہ میرے کسی کام کے نہیں۔ دفنانے کے بعد اس نے وہ جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور صبح فجر سے پہلے انایا کی آنکھ کھلی۔ وہ ماں کو دیکھ کر مسکرائی۔ سبیحہ نے بہن کو گلے لگا لیا۔ تم نے میری بچی کو بچا لیا تنزیلہ۔ مگر تنزیلہ جانتی تھی یہ سب اس کی کسی طاقت سے نہیں بلکہ ترک دنیا سے ملا۔ جب انسان کسی چیز کو رب کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ چیز اگر آگ بھی ہو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تنزیلہ نے پھر سورہ جن کی تلاوت کی۔ فضا معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ جب وہ آخری آیت پر تھی تو وہی جانا پہچانا لمس محسوس ہوا۔ آ کر ناصر کہنے لگا، تم نے وہ کر دکھایا جو بہت کم انسان کرتے ہیں۔ تم نے وہ چیز چھوڑ دی جو تمہیں دنیا کی نظر میں بڑا بنا سکتی تھی۔ تم نے ہمارے ان ساتھیوں کو مایوس کر دیا جو چاہتے تھے کہ تم آزمائش میں پھنسو۔ تم جانتی ہو یہ تمہاری سب سے بڑی جیت تھی۔ تنزیلہ نے کہا، اگر میری تلاوت سے تمہیں سکون ملتا ہے تو یاد رکھو میں کسی سے امید نہیں رکھتی، نہ تم سے نہ تمہارے خزانوں سے۔ مجھے صرف کلام پڑھنا ہے۔ میرے کلام کا محافظ خود کلام کا نازل کرنے والا ہے۔ ناصر بس اتنا بولا، اب تمہیں ہماری سچائیاں بھی دکھائی جائیں گی، مگر تم نے ثابت کر دیا تم خوف کی نہیں ایمان کی وارث ہو۔ تنزیلہ کے روحانی سفر میں نئے دروازے کا کھلنا تھا۔ وہ دروازہ جہاں سے آگے قدم رکھنا ہرگز آسان نہیں تھا۔ جس دن تنزیلہ نے وہ نایاب لاکٹ مٹی کے سپرد کیا، اگلی صبح انایا کی شفا یابی کی خبر محلے میں پھیل گئی تو وہ افواہیں حسد کی شکل اختیار کر گئیں۔ ختیجہ جو سالوں سے تنزیلہ سے خفا چلی آ رہی تھی اب کھل کر بولنے لگی۔ وہ روز کسی نئی عورت کے گھر میں جا کر کہتی، تمہیں نہیں لگتا یہ سب کچھ عام عورت کے بس کی بات نہیں؟ پہلے انگوٹھیاں، لاکٹ اور اب بچی کا اچانک ٹھیک ہو جانا، یہاں ضرور کوئی ٹونا چل رہا ہے۔ ختیجہ کا شوہر ریاض بھی اب اس میں شریک سازش بن چکا تھا۔ دونوں نے بدنام زمانہ جعلی عامل سے رابطہ کیا جس کی شہرت گھروں کو توڑنے میں تھی۔ جہاں عورتیں رات کو قرآنی ورد کرتی تھی، ایک رات جب محلے میں بجلی گئی ہوئی تھی، تنزیلہ حسب معمول مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی کہ پولیس وین اچانک آ کر دروازے پر رکی۔ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہونے لگے اور کچھ ہی لمحوں میں گلی میں مجمع لگ گیا۔ 2 اہلکار اندر آئے، ساتھ ان کے لیڈی پولیس بھی تھی۔ ختیجہ نے گھر کی سیڑھیوں سے نعرہ لگایا، یہ عورت راتوں کو جنات کو بلاتی ہے، اس کے گھر میں ٹونے کی اشیاء چھپی ہیں، اسے گرفتار کریں۔ تنزیلہ جو اس شور سے باہر آئی، اس نے سیدھا دروازہ کھولا اور پولیس سے بہت سادگی سے کہا، آئیں میرے گھر کی ایک ایک چیز دیکھ لیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ پولیس نے کمرہ چھان مارا، صندوقچیاں، کپڑے، الماریاں، یہاں تک مسلح اٹھا کر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، صرف ایک کھلا ہوا قرآن، اگربتیوں کی مہک اور مٹی میں تازہ نشان جو لاکٹ دفن کرنے کی گواہی دیتے تھے۔ ایک اہلکار نے کہا، آپ یہاں کیسے رہتی ہیں؟ آپ کے گھر میں تو بہت سکون ہے۔ دوسرے نے صرف اتنا کہا، ہمارے لیے کچھ بھی قابل گرفت نہیں، شکایت ہمیں جھوٹی لگتی ہے۔ مگر ریاض باز نہ آیا۔ اس نے جعلی عامل کو آگے کر دیا اور کہا، کوئی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ یہاں جنات ہیں۔ محلے کی خواتین میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ کچھ سر ہلا رہی تھی، کچھ ابھی بھی بے چین تھیں اور بے یقین تھیں۔ ایک لڑکی خاموشی سے جو پیچھے کھڑی تھی وہ آگے بڑھی، اس کا نام انجمن تھا، محلے کے مدرسے میں پڑھنے والی حافظہ جو اکثر
تنزیلہ کے اندازے قرآن پڑھنے کی تعریف کیا کرتی۔ اس نے بھیڑ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اگر یہ جادو ہے تو میں جادو کی گواہ ہوں، اگر یہ جنات ہیں تو میں نے ان کے سبب خیر دیکھی ہے، یہ عورت ولی ہے، اس کی تلاوت سے سکون ملتا ہے، نہ کہ محلے میں خوف پھیلا ہے۔ انجمن کی بات سن کر پہلی بار لوگوں کی نظروں میں تنزیلہ کے لیے احترام پھیل گیا۔ تنزیلہ نے آگے بڑھ کر کوئی بات نہ کی، وہ خاموشی سے دروازے پر کھڑی رہی۔ جب پولیس مڑنے لگی تو اتنا بولی، نہ میں ولی ہوں نہ جادوگرنی، بس قرآن پڑھتی ہوں، اگر کسی کو میری تلاوت چبھتی ہے تو وہ جا کر دل کا علاج کرے، میرے گھر کا نہیں۔ پھر جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا، اور جا کر قرآن پڑھنے لگی، جیسے باہر کا شور و غوغا اس کے لیے تھا ہی نہیں۔ باہر گلی میں لمحہ بھر پہلے ہجوم کا گڑھ تھا، اب خاموشی پھیل گئی تھی۔ خدیجہ شکست خوردہ نظر آتی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب محلے کے لوگوں نے پہلی بار جادو، جنات اور تلاوت کے درمیان فرق محسوس کیا تھا۔ اس رات جب پولیس اور جعلی عامل کی سازش کے باوجود تنزیلہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اب تنزیلہ کے اندر بے حد سکون پیدا ہو گیا تھا۔ اسی رات جب وہ سونے کو لیٹی، اس کے بدن پر پورے دن کی تھکن تھی، مگر دل ایسا ہلکا جیسے کسی نے اسے اندر سے صاف کر دیا ہو۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بس یہی دعا کر رہی تھی، یا رب، اگر یہ سب تیرا راستہ ہے تو مجھے وہ طریقہ دکھا دے جو مجھے اور قریب کر دے، اور اگر آزمائش ہے تو اس سے نکلنے کی سمجھ دے دے۔ خواب میں اسے بزرگ دکھائی دیے، سفید باریش بزرگ، انتہائی نورانی چہرہ، ہونٹوں پر تبسم تھی۔ اس کے قریب آ کر نہایت شفقت سے بولے، تنزیلہ، سورجن پڑھتی ہو مگر اب تک اس کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو، سجدے کے ساتھ پڑھو، حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ قرآن جب دل اور جسم کے جھکاؤ کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ اسرار کھولتا ہے۔ اگلی رات جب تنزیلہ نے وضو کیا، حسب معمول سفید کپڑے پہنے اور پڑھنے کا ارادہ کیا، مگر اس بار اس نے خواب کی روشنی میں سجدے کے ساتھ تلاوت شروع کی۔ ہر چند آیات کے بعد وہ جھک جاتی تھی اور دعا کرتی ہے، اللہ اس کلام کا وہ پہلو دکھا دے جو صرف آواز میں نہیں، صرف حروف میں نہیں، روح میں ہے۔ تلاوت جاری تھی کہ اچانک کمرے کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی اور ایسے لگا کوئی سایہ آ گیا ہے۔ جب اس نے ایک آیت پر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو ایسا لگا جیسے اس کے گرد کوئی دائرہ قائم ہو گیا ہے۔ نہ تو وہ خواب تھا، بیداری میں ایک روحانی تجربہ تھا۔ سامنے کمرے کے گوشے سے دو عورتیں نمودار ہوئیں۔ ان کے لباس ایسے تھے کسی گزرے زمانے کے ہوں، سادہ مگر روشنی میں لپٹے، ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، التجا تھی۔ ایک آگے بڑھ کر بولی، ہم جنات کی عورتیں ہیں، تمہاری تلاوت ہماری نسلوں تک پہنچ رہی ہے، تمہارے الفاظ ہماری بیٹیوں کے دل کو نرم کر رہے ہیں۔ پہلے صرف شعلوں کی بات کرتی تھی، اب تو وہ نور کے معنی سمجھنے لگی ہیں، کیا تم ہماری بچیوں کو سکھاؤ گی؟ تنزیلہ نے کہا، میں انسان ہوں، تمہارے لیے بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ نہ تو عالمہ ہوں نہ معلمہ، بس تلاوت کرتی ہوں، وہ بھی دل کے سکون کے لیے۔ یہ سب ہماری دنیا میں داخل ہو چکے ہیں تنزیلہ، ہماری بیٹیاں تمہارے جیسا تلاوت کرنا سیکھنا چاہتی ہیں، تم سکھاؤ گی، ہم سنیں گے اور انشاءاللہ وہ بدل جائیں گی۔ کمرے کی فضا میں ایک بار پھر وہی ٹھنڈی خوشبو پھیل گئی جو تنزیلہ پہچاننے لگی تھی، نیتوں کی خوشبو، دعا کے سچ کی خوشبو۔ عورتیں آہستہ آہستہ غائب ہو گئیں، مگر ایک خوشبو، ایک امن کا احساس اور ایک غیر معمولی یقین اس کے دل پر ثبت ہو گیا تھا۔ اس رات کے بعد تنزیلہ نے تلاوت کو صرف عبادت نہیں، ایک درس بھی سمجھا تھا۔ وہ رات جس میں جناتی عورتیں تنزیلہ سے علم سکھانے کی درخواست کر گئی تھیں، یہ سب کچھ تنزیلہ کے لیے پہلے سے زیادہ غیر متوقع تھا۔ اب ایک ایک کر کے وہ اس کے دروازے پر آنے لگیں۔ سب سے پہلا معجزہ انجمن کی ذات میں نظر آیا، وہ نوجوان لڑکی جو اس کے لیے محلے کے ہجوم میں ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ انجمن پچھلے 2 ماہ سے ایک ایسی بیماری میں گھری ہوئی تھی جو نہ تو مکمل طور پر ظاہر ہو رہی تھی اور نہ چھپتی تھی۔ جسمانی کمزوری، نیند کی بے ترتیبی اور دل کی بے قراری، ان علامات نے اسے گھر میں بٹھا دیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا سب کچھ ذہنی دباؤ کے باعث ہے۔ گھر والے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ مدرسے میں نمایاں رہتی، اب دھیرے دھیرے وہ کہیں کھونے لگی تھی۔
ایک شام وہ خاموشی سے تنزیلہ کے دروازے پر آئی۔ باجی مجھے بس یہاں بیٹھ کر تلاوت سننی ہے، کچھ نہیں بولوں گی، نہ تنگ کروں گی۔ تنزیلہ نے اسے اندر آنے دیا اور مسکرائی، مصلے کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے حسب معمول پڑھنا شروع کیا۔ اس کا ایک ایک حرف ایسا تھا کہ دل پر اثر کر رہا تھا۔ چند دن بعد انجمن دوبارہ آئی۔ اس بار وہ تسبیح لے کر بیٹھی اور خاموشی سے تنزیلہ کے ہمراہ دعا میں شریک ہوئی۔ اس کا چہرہ ہلکا دمک رہا تھا۔ پھر ایک روز وہ بولی، باجی میری نیند واپس آ گئی ہے، دل کرتا ہے پھر سے قرآن حفظ کروں، لگتا ہے جیسے آپ کے گھر کی فضا مجھے اندر سے دھو رہی ہے۔ تنزیلہ نے کہا، یہ گھر میرا نہیں، قرآن کی روشنی ہے۔ انجمن کی صحت یابی کی خبر محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ پہلے تو لوگ حیران ہوئے، پھر دلچسپی لینے لگے، خاص طور پر نوجوان لڑکے جو پہلے موبائل، گلیوں اور شور میں مگن رہتے تھے، اب رات کو تنزیلہ کے صحن کے باہر آ کر بیٹھنے لگے۔ کچھ شرماتے، کچھ دور سے سنتے اور کچھ وہ بھی تھے جو چپکے سے آ کر دروازے کے ساتھ بیٹھ جاتے، ہاتھ میں وضو کا پانی اور آنکھوں میں بے چینی۔ ایک رات تنزیلہ نے دروازہ کھولا تو 3 لڑکے دروازے کے پاس دب کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا، مگر تنزیلہ نے روکتے ہوئے کہا، بیٹھے رہو، اللہ کے کلام کے سننے میں شرمندگی کیسی۔ وہ واپس بیٹھ گئے۔ جب تلاوت ختم ہوئی، ایک لرزتی آواز میں بولا، باجی ہمیں پہلے کبھی لفظوں میں روشنی محسوس نہیں ہوئی، آپ پڑھتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سینہ کھل رہا ہے، ہم بھی یہ سیکھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا۔ رفتہ رفتہ تنزیلہ کا گھر جو کل تک الزامات کا ہدف تھا، اب روحانی پناہ گاہ بننے لگا۔ روزانہ کسی نہ کسی کا دل دہلتا، کوئی نہ کوئی کسی مسئلے سے نکل آتا، کوئی کسی برائی کو چھوڑتا۔ ایک غریب لڑکی کا باپ جو محلے میں رکشہ چلاتا تھا، ایک دن بچی کے ساتھ تنزیلہ کے دروازے پر آیا اور بولا، بیٹا ہم نے زندگی میں بہت لوگ دیکھے، پیر، عامل، مولوی، مگر آپ جیسی روشنی نہیں دیکھی۔ میری بیٹی نے آپ کی تلاوت سن کر کہنا شروع کیا ہے کہ وہ بڑی ہو کر حافظہ بنے گی۔ میں غریب ہوں، آپ کے لیے کچھ لا نہیں سکا، دعائیں دے سکتا ہوں۔ تنزیلہ خوشی سے سرشار تھی۔ اب وہ محلے میں صرف تنزیلہ باجی نہ رہی تھی، بلکہ ایک امید، مثال اور قرآن کی روشنی کا منبع بن چکی تھی۔ اس کی تلاوت جو کسی کمرے کے اندر سے جنات تک پہنچتی تھی، اب انسانی دلوں میں گھر کرنے لگی تھی، بے آواز مگر بے حد مؤثر۔ محلے میں تنزیلہ کی تلاوت اور خلوص سے پھیلتی کہ جن پر پہلے شک ہوتا تھا، اب وہی لوگ اس کی باتوں کو دلیل بنانے لگے تھے۔ نوجوانوں کی زندگیاں بدلنا، انجمن کا شفایاب ہونا، رکشے والے جیسے غریب ماں باپ کی دعائیں، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا چکے تھے جہاں تلاوت قرآن صرف عبادت نہیں، ایک عملی روشنی بن چکی تھی۔ مگر سب سے غیر متوقع پل تو تب آیا جب وہ دروازہ کھلا جس کے پیچھے سب سے زیادہ دشمنی، سب سے زیادہ زہر اور سازش تھی، ختیجہ کا دروازہ۔ ایک رات جب سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو چکے تھے، معمول کے مطابق تنزیلہ وضو کر کے مصلے پر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ فوراً اٹھی، کھولا، سامنے ختیجہ کھڑی تھی، پریشان، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ اس کے پیچھے اس کی 14 سالہ بیٹی سمیرہ کھڑی تھی، کپ کپاتی ہوئی، چہرہ پیلا، آنکھوں میں ایسا خالی پن جیسے اس نے کچھ اندیکھا دیکھ لیا ہو۔ ختیجہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے، صرف اتنا کہا، تنزیلہ۔ وہ کمروں میں چیخیں مار رہی تھی، کہتی تھی کہ کوئی سایہ اس کے کان میں کچھ پڑ رہا ہے، کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ میں نے سب دم کرنے والے بلا لیے، کسی کا کوئی اثر نہیں، اب تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ تنزیلہ نے سمیرہ کو اندر بلایا اور اسے نرمی سے کہا، آنکھیں بند کرو، صرف اللہ کا نام دل میں رکھو۔ پھر اس نے سورہ فلق پڑھنا شروع کی۔ وقفوں سے، پورے دل کے یقین سے کمرے میں ہوا چل رہی تھی، لگتا تھا کوئی اور بھی سن رہا ہے۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ سمیرہ کی کپ کپاہٹ رک گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے دھیرے سے کہا، امی وہ چلا گیا ہے، اب صرف روشنی ہے۔ ختیجہ گھٹنوں پر ڈھہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم نے تمہیں غلط سمجھا تنزیلہ، تم پر اتنے الزام لگائے، تمہیں تنہا کر دیا، ہم نے سازشیں کی اور تم نے، دیکھو تم نے میری بیٹی کو بچا لیا، تم تو واقعی ولی ہو۔
تنزیلہ نے ختیجہ کے قریب بیٹھ کر نرمی سے کہا، میں ولی نہیں، میں انسان ہوں، اور انسان ہی غلطیاں کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ قرآن دشمنی کے لیے نہیں اترا، محبت کے لیے اترا ہے۔ اس نے ختیجہ کو گلے لگا کر چپ کروانا چاہا۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ اس کے رونے میں سالوں کی ضد، حسد، کینہ اور نفرت تھی جو اب دھل گئی تھی۔ اس دن پہلی بار تنزیلہ نے محسوس کیا کہ وہ صرف جنات یا نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ ان دلوں کے لیے بھیجی گئی ہے جو برسوں کی تاریکی میں رہ کر محبت کو پہچاننا بھول گئے ہوں۔ ختیجہ کی توبہ، سمیرہ کی شفایابی محلے میں ایک اور روحانی زنجیر بن گئی جو اب کسی خوف یا طاقت پر نہیں بلکہ صرف ایک کتاب کے سچے اثر پر قائم تھی۔ چاندنی رات دھیرے دھیرے اپنے سناٹے سمیت زمین پر اتر رہی تھی۔ معمول کے مطابق لوگ گھروں میں دبک گئے تھے، مگر تنزیلہ کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی ابھی بھی باہر جھانک رہی تھی۔ وہی کمرہ جہاں کبھی قیمتی انگوٹھیاں، خوشبوئیں، چمکتے لاکٹ اور غیر مرئی ہستیوں کی آمد ہوا کرتی تھی، مگر اب کئی دن ہو گئے تھے کوئی تحفہ نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی سایہ، نہ آواز۔ ناصر بن زہیر، وہ نرم لہجے والا جن جو کبھی اس کے سجدوں کی گواہی دینے آیا کرتا تھا، اب کئی راتوں سے غائب تھا۔ نہ وہ جناتی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی لڑکیوں کے لیے قرآن سیکھنے کی درخواست کی تھی۔ یہ خاموشی بظاہر خالی لگتی، مگر اس میں عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو بند دروازوں سے آتا ہے۔ ایک رات اس نے خواب میں ناصر کو دیکھا۔ وہ بوسیدہ مگر پروقار لباس میں تنزیلہ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بولا، ہم نے روشنی پائی، علم لیا، اب ہمیں واپس جانا ہے۔ ہمارا وقت تھا، گزر گیا، اب تمہارا وقت ہے۔ تبھی اس کا آخری جملہ فضا میں گونجا، ہم جن تھے، تم نے ہمیں انسانوں سے بہتر طریقے سے ہدایت دی۔ اس صبح تنزیلہ دیر تک مصلے پر بیٹھی رہی۔ نہ کوئی تحفہ اس کے سرہانے تھا، نہ ہی اس کوٹھڑی میں کوئی پراسرار خوشبو، مگر اس کے اندر ایک نئی آگہی نے جنم لیا، ایک شعور کہ اس کی اصل ذمہ داری اب اس دنیا میں ہے جہاں انسان جیتے، سسکتے اور گرتے ہیں۔ اور اسی دن اس نے فیصلہ کیا جو برسوں سے صرف خیال تھا کہ ایک مدرسہ، ایک ایسا ادارہ جہاں صرف لڑکیاں، وہ بھی سمیرہ جیسی، انجمن جیسی اور دیگر گلی کوچوں سے آنے والی معصوم بچیاں، قرآن کو صرف الفاظ کی تکرار نہ سمجھیں بلکہ اسے زندگی بنانے والا علم جانیں۔ مدرسے کے لیے جگہ اس نے اپنے گھر کے پچھلے صحن میں نکالی گئی، وہی جگہ جہاں کبھی محلے والے چھپ کر تلاوت سنتے تھے، اب وہی لوگ بچے اس کے سپرد کرنے لگے۔ رکشہ ڈرائیور کا بیٹا، کسائی کی بیٹی ختیجہ خود اپنی سمیرہ کو لے کر ہر ہفتے آتی اور کہتی، یہ جگہ پہلے مجھے یہاں سے ڈر لگتا تھا، مگر اب لگتا ہے یہاں بہت رحمت ہے۔ تنزیلہ اب کبھی کبھی بیٹھ کر یاد کرتی ہے ان چمکتی انگوٹھیوں کو، ان اپنے آپ بند ہونے والے دروازوں کو اور ان آوازوں کو جو دل دہلا دیتی تھی۔ ایک شام مدرسے کی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ تلاوت کر رہی تھی جب ایک بچی نے معصومیت سے پوچھا، باجی آپ کو سورہ جن سے کبھی ڈر نہیں لگا؟ تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، نہیں، سورہ جن نے مجھے ڈرایا نہیں، جگایا تھا۔ سالوں بعد اسی مدرسے کے در و دیوار آج بھی یوں ہی تر و تازہ ہیں۔ طالب علم بچیاں جوان ہو گئی ہیں، اس کی شادی کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ تنزیلہ خود بھی 2 بچوں کی ماں ہے، شوہر نرم مزاج اور عزت کرنے والا ملا۔ طالب علم بچیاں بڑی ہو گئی تھیں، ان میں سے کئی اب خود قرآن کی معلمہ بن گئی تھی۔ تنزیلہ اب عورت بن گئی تھی، مگر آواز ویسی ہی تھی، گہری روشنی سے بھرپور اور پرسوز۔ محلے کا ہر بچہ جانتا تھا کہ جس دن باجی تلاوت چھوڑے گی اس دن کچھ کم ہو جائے گا۔ ختیجہ کی بیٹی بھی اب اس کی بہترین دوست ہے۔ وہ اکثر کہتی ہے، ہم نے جو تمہیں جادوگر سمجھا تھا وہ ہماری کم علمی تھی، بے وقوفی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم روشنی کی عورت تھی، وہ روشنی جو ہمیں قرآن کی طرف لوٹا کر لائی ہے۔ جنات تو لوٹ گئے تھے، تحفے بند ہو گئے تھے، مگر انسان جاگ اٹھے تھے، اور شاید یہی سب سے بڑا معجزہ تھا۔ تنزیلہ بہت مطمئن تھی۔